پروگرام میرا شہر کے ساتھ آپ کا ہوسٹ مہر شہباز. ہم اس ٹائم موجود ہیں نیلا گنبد بازار میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سائیکل اینڈ اسپیئر پارٹس ایسوسی ایشن کے سابقہ پریزیڈنٹ اور لاہور انجمن تاجران نئی میر گروپ سے نائب صدر. ہم ان سے گفتگو کریں گے مارکیٹ مسائل پر اور جو موجودہ جو تاجر گروپ ہے نئی میر کا ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کیا ان کی پیش رفت ہے. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم چوئی صاحب. وعلیکم السلام. چوئی صاحب, آپ لاہور سائیکل اینڈ اسپیئر پارٹس ایسوسی ایشن سے آپ اپنا سابقہ آپ صدر بھی رہ چکے ہیں. جی. اس مارکیٹ کے ساتھ کب سے آپ منسلک ہیں اور مارکیٹ کے مسائل کون کون سے ہیں جو اتنے ادوار میں آپ نے دیکھے؟ میں تقریباً 50 سال سے نیلا گنبد سائیکل مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں اور اس سے پہلے میرے والد صاحب کر رہے تھے اسی مارکیٹ میں. تقریباً تو 60 سال ہو گئے ہیں ہمارا یہاں کاروبار ہے اور 60 سال سے ہم کاروبار کر رہے ہیں. اب آگے میرا بیٹا بھی کر رہا ہے ادھر ہی. تو مارکیٹ کے مسائل تقریباً میں 25 سال سے یہاں پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ میں نے کام کیا, فنانس سیکٹری پہ بھی کیا ہے, صدر پہ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی انجمن تاجران نئی میر گروپ کے اس پہ بھی کافی کام کیا ہے. جو مسائل تھے نیلا گنبد کے وہ حل ہوتے رہے ہیں. جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ہم اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اور ابھی یہ ریسنٹلی ہم نے پراپرٹی ٹیکس پہ جو نئی میر صاحب نے کال دی ہوئی تھی اس پہ کام کیا ہے اور پراپرٹی ٹیکس جو ہم نے واپس کروایا ہے اور پراپرٹی ٹیکس واپس کروایا ہے اور اس کو اپنی پرانی جو اس کی شرح تھی 10% اسی پہ اس کو اپلیمنٹ کروایا ہے. یہ ریسنٹلی اپنا آپ کے مارکیٹ سے گروپ منتخب ہوا ہے جس کے صدر سرفراز بٹ ہیں. جی جی. تو آپ کس گروپ کو سپورٹ کر رہے تھے؟ اسی گروپ کو سپورٹ کر رہے تھے ہم بھی. ٹھیک. ہاں. اور اپنا جو مارکیٹ کے جو میجر مسائل ہیں جو آپ کے لاہور اپنا سائیکل اینڈ اسپیئر پارٹ کی جو مارکیٹ مسائل ہیں وہ کون سے ہیں جو ذیلی انتظامیہ سے درپیش ہیں؟ یہی ہے تجاوزات کے ہیں جو معاملات باہر چلتے ہیں. ہمارے یہاں میو اسپتال ہے, اس میں ایمرجنسی کے لیے گاڑیاں جو آتی ہیں ان کو راستہ نہیں ملتا. یہ پارکنگ پلازا ہمیں چاہیے یہاں پہ جو عرصہ دراز سے ہم 20 سال سے گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں لیکن کوئی اس پہ کسی قسم کا مطلب عمل نہیں ہوا. اس کے لیے ہم نے ایک دفعہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان سے منظور بھی کروایا تھا لیکن وہ پھر مطلب انہوں نے اس پہ عمل نہیں ہو سکا کسی وجہ سے. اپنا چوئی صاحب, یہ جو 3.5 سالہ گورنمنٹ کا جو ادوار رہا ہے اس میں آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور تاجروں کے لیے موجودہ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ تاجروں کے ساتھ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تاجروں کے ساتھ آج تک ملاقات ہی نہیں کی. 3.5 سال میں گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے, وفاق گورنمنٹ نے ملاقات ہی نہیں کی کسی تاجر سے, ملے ہی نہیں. اپنی مرضی سے سارا ایک نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نہیں چل رہا. مہنگائی کا دور ہے اور انہوں نے وعدے جو کیے تھے وہ اس میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. ہر وعدے پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں اور ان کو کیونکہ یہ سیاستدان ہے ہی نہیں. یہ تو جو پکڑ تکڑ کے انہوں نے ایک حکومت بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ مہنگائی ہو رہی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ملک بھی خرابی کی طرف جا رہا ہے لیکن کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. نہ عوام کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی ہم نے اب کیا کرنا ہے. آج ان کا بیان ہے وزیر اعظم صاحب کا, عمران خان صاحب کا, کہ جناب میں ہار گیا ہوں اس مافیا سے, کرپشن سے, کرپٹ سیاستدانوں سے میں ہار گیا ہوں. میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر 4 سال بعد آ کے آپ نے یہی جواب دینا تھا تو آپ نے حکومت کیوں لی؟ آپ حکومت ہی نہ لیتے, وہ چوروں کو رہنے دیتے. آج ساری دنیا کہہ رہی وہ چور اچھے تھے. آپ سے تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہو رہا, آپ سے تو کوئی مسئلہ بن ہی نہیں رہا, آپ کسی مسائل کو حل ہی نہیں کر سکتے. تو پھر آنے کا کیا فائدہ؟ آپ تو کہہ رہے تھے میرے پاس 200 آدمی کی ٹیم ہے, میں نے 90 دن میں 100 دن میں سارے معاملات کو حل کر دینا ہے. تو اسی بنیاد پہ لوگوں نے ووٹ دے دیا کہ چلو یار پہلے تو سارے چور تھے تو یہ کہہ رہا اب سب ٹھیک کریں گے. آپ ٹھیک تو کچھ نہیں کیا. مہنگائی ہو گئی ہے, آٹا مہنگا ہے, دالیں مہنگی ہیں, گھی مہنگا ہے, دودھ مہنگا ہے, پٹرول مہنگا ہے, بجلی مہنگی ہے, ہر چیز مہنگی ہے. تو اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی چلیے پروفیسر صاحب, یہ جو سا اپنا تاجر برادری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور کئی سال سے
یہ گروپ بندی بھی جی۔ ہے، تاجر برادری میں درے بندیاں کیوں ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ پہلے آج سے 20 سال پہلے حاجی مقصود بٹ صاحب کی قیادت میں یہ سارا نظام چل رہا تھا. دڑے بندیاں اس وقت بھی تھی لیکن انتہائی کمزور تھی. گورنمنٹ ہمارے سامنے ہر وقت ایک ایسے ہی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ تاجر سامنے کھڑے کر کے رکھتی ہے اپنی مفاد کے لیے. لیکن ہماری جو حاجی مقصود بٹ صاحب کی جو طاقت تھی وہ ان سے بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ چلتا رہا. حاجی مقصود بٹ صاحب کے فوت ہونے کے بعد کسی آدمی میں وہ اہلیت ہی نہیں کہ وہ ان معاملات کو اکٹھا کر سکے یا اکٹھا بٹھا سکے. نعیم میر کی شکل میں ایک ہمیں تازہ ہوا کا جھونکا ملا ہے اور میں نے اسی لیے ان کو جوائن کیا ہے، نعیم میر صاحب کو. اور وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو بھی ہیں اور بہت سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں اور ہر معاملات کو ڈیپلی دیکھتے ہیں اور باقاعدہ چیلنج کرتے ہیں گورنمنٹ کو، حکومت کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کسی بھی جو معاملات ہیں تاجروں کے ان پہ بات کر لے، پراپرٹی ٹیکس پہ کر لے، سیل ٹیکس پہ کر لے، انکم ٹیکس پہ کر لے، اور جتنے بھی مسائل ہیں تاجروں کے ان پہ میرے ساتھ وہ بیٹھ کے ڈبیٹ کر لے. اور اگر وہ میں ان کو کور نہ کر سکوں، مطمئن نہ کر سکوں تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی مرضی کریں. تو آج تک کسی نے ان کا چیلنج قبول نہیں کیا نعیم میر صاحب کا، اور نہ کوئی بیٹھا ہے. ہم کچھ 10 دفعہ اسلام آباد جا چکے ہیں پراپرٹی ٹیکس کے سلسلے میں، سیل ٹیکس کے سلسلے میں. یہ جو ایکسٹرا سیل ٹیکس گورنمنٹ لگا رہی ہے، یہ سائیکل غریب کی سواری ہے، 17% سیل ٹیکس لگا دی ہے. پہلے ہی وہ بہت مہنگی ہے. جنرل ضیاء کے دور میں 150 روپے فی سائیکل اس کو وہ ملتی تھی رعایت گورنمنٹ کی طرف سے، سبسڈی دی جاتی تھی. 600 روپے کی سائیکل تھی، 150 روپے گورنمنٹ دیتی تھی، 450 روپے کی بائر کو ملتی تھی. آج 450 روپے کا ایک ٹائر ہے سائیکل کا. مہنگائی کی یہ حالت ہے. آج 450 روپے کی ایک گراری ہے سائیکل کی. جتنے کی پوری سائیکل تھی اتنے کا ایک پرزہ ہے آج. مہنگائی کا یہ عالم ہے 20 سال میں. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کسی ہے ہی نہیں، کوئی دھیان ہی نہیں ہے ان کا، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کا دھیان ہے نواز شریف کی طرف، زرداری کی طرف، مولانا فضل الرحمان کی طرف، اپنے جو مخالفین ہیں ان کی طرف. ملک چلانے کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے، اور نہ وہ ملک چلانے میں سنسیئر ہیں. گورنمنٹ وفاق کی بھی اور پنجاب کی بھی دونوں. آپ دیکھ لیں آج تک 4 سال ہو گئے عثمان بزدار صاحب کو، آج تک کسی تاجر کو مجھے بتائیں بلایا انہوں نے اپنے پاس بٹھا کے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے. کئی انہوں نے تجارت کے وزیر لگائے، ایک آدمی کی میٹنگ نہیں ہے. کیوں؟ میٹنگ ان سے کرتے ہیں جو ان کو یس سر کرتے ہیں. جعلی تاجروں کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں گورنر ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور رات کو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں تاجروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی. آئے نا نعیم میر کے ساتھ بیٹھیں، کریں میٹنگ اگر ان میں ضرورت ہے تو وہ بتائیں ان کو بھائی یہ کتنے بڑے چور ہیں اور کتنے بڑے ڈاکو ہیں اور یہ کتنے بڑے نا اہل ہیں. لیکن آج تک انہوں نے 4 سال میں مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ نعیم میر کے ساتھ کوئی میٹنگ کی ہے. تو تاجروں کا تو اصل لیڈر نعیم میر ہے، جس کی ایک آواز پہ پورا پاکستان بند ہوتا ہے. پورے پاکستان کا لیڈر ہے نعیم میر. تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، مسائل حل ہوں گے. اللہ کی مہربانی سے گورنمنٹ ٹیکس تو ہم دے رہے ہیں، اور بھی جو کہہ رہے ہیں لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ لینا ہی نہیں چاہتے. وہ آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہاں لینا نہیں چاہتے. جی ناظرین، آپ نے نائب صدر انجمن تاجران لاہور چودھری پرویز احمد صاحب کی والہانہ گفتگو سنی. انہوں نے اس اپنی گفتگو میں حکومتی جو عہدیداران ہیں، حکمران ہیں، ان کی شکایات کے انبار لگا دی. انہوں نے کہا کہ تاجروں کی آج تک کوئی سنوائی نہیں. ان کی غفلت اور عدم توجہی کے باعث ٹیکسز اور دیگر جو معاملات میں تاجر جو ان سے ہیں ان کے ساتھ اتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اور ان کے ازالے کے لیے ابھی بھی خدارہ کچھ دھیان دیں اور ان کا ازالہ کیا جائے. اور نعیم میر کے حوالے سے انہوں نے کہا خصوصی طور پر کہ تاجروں کے حقیقی جو لیڈر وہ نعیم میر ہیں اور ہر مسائل پر وہ تاجروں کے شانہ بشانہ رہتے ہیں. اسی کے ساتھ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میں شہباز کو اجازت دیجیے. لاہور 24 نیوز لاہور.